اور میں بانگے توہل کہتا ہوں الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے, مجھے اچھا رشتہ مل رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے, اور اس کی شادی کو 6 سے 7 سال ہو گئے, اللہ نے اس کو خوش رکھا ہے. اگر میں اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. میرے بھائی نہ مریم نواز کو ہماری بیٹیوں کی فکر ہے, نہ پنجاب ختم کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا. ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ہم پاکستان کو کہتے ہیں اسلامی کنٹری ہے, لیکن آپ نے دیکھا کچھ دہشت گرد ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, فوجیوں کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی کنٹری نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ اگر اسلام کے خلاف قوانین بناؤ گے اس سے دھماکے کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ اور پنجاب میں قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا, نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا. اور ڈیبیٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی فرض ہے کیا اسلام میں؟ لوگ جواب دیتے نہیں فرض نہیں ہے. تو بھائی پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم نے 18 سال کی پابندی لگا دی. ہمیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے شریعت کے خلاف کیسے؟ شریعت نے کوئی فرض تھوڑی کیا ہے. دیکھو حکومت سگنل پہ کہتی ہے کہ لال بتی پہ رک جانا ہے, ہری پہ چلنا ہے, تو شریعت نے ہمیں اجازت دی تھی, ہم جا سکتے ہیں, اجازت ہی دی تھی نا. تو اگر حکومت اس کو مینیج کر لے کہ بھائی لال پہ رک جاؤ, گرین پہ چلے جاؤ, ایک مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے. تو جیسے حکومت کو یہاں اجازت ہے کہ وہ مینیج کر لے, تو یہاں بھی اجازت ہے. بھائی ایک نقصان ہو رہا تھا 16 سال کی لڑکیوں کی شادیوں کا, تو ہم نے کہا کہ کم سے کم 18 سال ہوگی. تو یہ خوب سمجھ لو دو چیزیں الگ الگ ہیں. شریعت میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ جائز ہے جو جس کو مباح الاصل کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں فی نفسی جائز ہیں جب تک کہ گورنمنٹ اس کو پابندی نہ لگا دے یا شریعت پابندی نہ لگا دے. خربوزہ آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ کھا بھی سکتے ہو, نہیں بھی کھا سکتے, کیا خیال ہے؟ لال سگنل نہ ہوتا تو آپ کے لیے جانا جائز تھا, گورنمنٹ نے پابندی لگا دی, مت جاؤ. اس کو کہتے ہیں مباحات اصلی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہیں. ایک مباح اور جائز کام وہ ہوتا ہے جس کو آرڈر دے کے جائز قرار دیا ہو, قانون بنا کے جائز قرار دیا ہو اسلام نے, اس پہ پابندی لگانے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر 4 جانور ہیں, قرآن کہتا ہے تمہارے لیے حلال ہیں, گائے کا گوشت بھی حلال, بکری کا گوشت بھی حلال, دمبے کا گوشت بھی حلال, اور اونٹ کا گوشت بھی حلال. اب گورنمنٹ قانون بنا دے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, یہ پابندی خلاف شرع ہوگی, کیونکہ گوشت کس نے حلال قرار دیا ہے؟ اللہ نے. ہاں گوشت میں کوئی بیماری آ جائے تو گورنمنٹ اس وقت تک پابندی لگا سکتی ہے جب تک وہ بیماری جاتی رہے, کیونکہ لوگوں کو بیماری سے بچانا ہے. تو 18 سال سے پہلے شادی صرف جائز نہیں ہے, مباحات اصلیہ میں نہیں ہے, شریعت نے باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا ہے, لہذا اس پہ پابندی لگانا خدا کا مقابلہ ہے. جیسے دوسری شادی کی اللہ نے اجازت دی ہے, اس پہ کوئی پابندی کوئی قانون لگائے گا تو وہ پابندی خدا کے قانون کے اگینسٹ ہوگی کہ اللہ کہہ رہے میں نے حلال کیا تو کون اس کو حرام کرنے والا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا. شہد کھانا فرض ہے, مستحب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے پابندی لگا سکتے اس کے اوپر؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ قسم توڑیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے شہد کھانے کا تو کھائیں, نہیں چاہے تو نہ کھائیں, اس میں آپ آزاد ہیں, پابندی نہیں لگا سکتے, کیونکہ پابندی کا مطلب آپ اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے. تو یاد رکھو 18 سال سے پہلے شادی مباح اصلیہ میں نہیں ہے, باقاعدہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم کر سکتے ہو. اب جب اجازت دی ہے تو یہ خدا کا قانون بن گیا ہے کہ میری طرف سے تمہیں 18 سال سے پہلے بھی نکاح کی اجازت ہے. اب اس اجازت کے خلاف کوئی قانون بنے گا تو وہ شریعت کے خلاف قانون ہوگا, وہ ایسا ہوگا آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تو میں نے تنزل کر کے کہا کہ شریعت میں 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت ہے. اصل بات یہ کہ اجازت نہیں ہے, حکم ہے, ترغیب ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا انکحوا الایام منکم, جو بھی تم میں بے نکاح ہیں, اس سے مراد بالغ لوگ ہیں, ان کا نکاح کرا دیا کرو. یہ ترغیب دی جا رہی ہے. جہاں اللہ ترغیب دے رہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی شادی کراؤ, آپ پابندی لگا رہے ہو کہ 18 سال سے پہلے نہیں ہوگی, تو یہ پابندی شریعت کے خلاف پابندی کہلائے گی کہ آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اور یہ بھی جب جائز ہے جب گناہ کا خطرہ نہ ہو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, شباب کا زمانہ شروع ہوتا ہے لڑکی کا جب مینسز آنا شروع ہو جائیں, اور لڑکے کو جب نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے, یا وہ 15 سال کا ہو جائے. تمام عربی لغت کی کتابیں متفق ہیں اس پر کہ یہ شباب کا زمانہ شروع ہو گیا. تو نبی شباب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. تو اللہ کے نبی تو بالغ ہوتے ہی نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں, اور اسمبلی میں قانون بن رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے. تو بتاؤ یہ شریعت کے خلاف قانون ہوا کہ نہیں ہوا؟ 100% شریعت کے خلاف ہے قانون. یہاں یہ لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ بھائی 18 سال سے پہلے شادیوں میں نقصانات بہت ہیں, لڑکیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے بڈھے لوگوں کے ہاتھوں. بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے. دیکھو وہ 18 سال کے بعد بھی ہوتا ہے, وہ 18 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ایک نقصان نظر آ رہا ہے 18 سال سے پہلے شادی میں, تو شادی نہ کرنے میں بھی تو بہت سارے نقصانات ہیں.
دو نقصانات تو سرسری غور سے پتہ چلتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے لیے آپ کی بیٹی کا کوئی ایسا رشتہ آیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کیا تو یہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اب جن لوگوں کی نظر میں لڑکی کا گھر بسانے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کیونکہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں اکثریت کو شادی بیاہ کا ویسا ہی شوق نہیں ہے. ان کی نظر میں لڑکی اچھے خاندان میں جائے, گھر بسائے, وہ تو کہہ رہے ہیں ایجوکیشن. ایکچولی کیا ہے ایجوکیشن؟ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, ان کا اپنا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. وہ لڑکیوں کو, اپنی بچیوں کو خود بوائے فرینڈ کے, تمہارا ابھی تک جمشید سے تم نے دوستی کیوں نہیں لگائی تم نے؟ یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کس عمر میں کرنی ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ظلم کرتا ہے باپ, کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن وہ 18 سال کے بعد بھی کرتا ہے جو کرنے والے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 18 سال سے پہلے کیا لڑکا اور لڑکی کو زنا کا خطرہ نہیں ہوتا؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں اس وقت ان میں جو ڈیزائرز ہوتی ہیں شروع کے 3-4 سال وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتی. وہ ڈیزائر ان میں اتنی, ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز لیول ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے اس وقت. اس وقت اگر آپ ان کو شادی سے روکو گے, بسا اوقات زنا ہوگا. اب زنا شریعت کی نظر میں بڑا جرم ہے, اس لیے اسلام نے جلدی نکاح کی ترغیب دے دی. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ زنا کرتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسکینڈل بنتے ہیں ان کے. اکثریت سب کی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. اس لیے میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا, اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ بولو ہم نے اس قانون کو نہیں ماننا ہے, ایسی کی تیسی. ہمیں جب اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ ملے گا, 15 سال میں مل جائے ہم 15 میں کر دیں گے, 16 میں مل جائے ہم 16 میں کر دیں گے, 18 میں مل جائے ہم 18 میں کر دیں گے, اور اگر اچھا نہیں ملا تو 30 سال میں بھی نہیں کریں گے. یہ گورنمنٹ سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باپ جتنا اپنی بیٹی کے لیے سیریس اور سنجیدہ ہوتا ہے, پنجاب اسمبلی اس کو 100 دفعہ بھی ضرب دے دو نا باپ کی محبت سے, ان کی محبت, ان کی عوام سے جو اخلاص ہے 100 دفعہ بھی ضرب دے دو, تو یہ باپ کی محبت اور اس کی جو سینسر ہوتا ہے نا وہ اولاد کے لیے, یہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ باپ بننے کی کوشش نہ کریں. اگر یہ قانون بناتے نا کہ 18 سال سے پہلے کوئی لڑکی شادی کرے تو باپ کی پرمیشن ضروری ہے, پھر ہم ساتھ دیتے آپ, کیونکہ 3 امام اس کے قائل ہیں کہ باپ کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو سربراہ ہے نا, جو خیر خواہ ہے, وہ لڑکی کا باپ ہے, وہ پنجاب اسمبلی نہیں ہے. اور میں ببانگ دہل کہتا ہوں الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی ہے. مجھے اچھا رشتہ مل رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے, اور اس کی شادی کو 6 سے 7 سال ہو گئے. اللہ نے اس کو خوش رکھا ہے. اگر میں اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. دوسری بیٹی کی میں نے شادی کی 16 سال کی عمر میں. اگر میں 2 سال مزید انتظار کرتا تو میری بیٹی کے لیے جو اچھا, اپنے گھر کے حالات انسان بتاتا نہیں لیکن بغیرتوں کی وجہ سے بتانے پڑ رہے ہیں مجھے, جنہوں نے قانون پاس کیا ہے نا. میری بیٹی ایک 16 سال کی تھی, اس کے لیے اچھا رشتہ آیا. اگر میں 2 سال مزید انتظار کرتا, مجھے خوف تھا کہ یہ رشتہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, میں نے 16 سال میں کر دی. میری 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے, اور ان کی شادی کو بھی 5 6 بلکہ زیادہ ہی ہو گئے, 7 8 سال ہو چکے ہیں, اپنے گھروں میں خوش ہیں وہ. اگر ہم ان بغیرتوں کے قانون کی رعایت کرتے, وہ رشتے ان کے ہاتھ سے بولو نکل جانے تھے. میرے بھائی, نہ مریم نواز کو ہماری بیٹیوں کی فکر ہے, نہ پنجاب اسمبلیوں کو. میں نہیں کہہ رہا آپ 18 سال سے پہلے بچیوں کی شادی کریں, نہیں رشتہ ملتا تو بھائی 18 سال میں بھی نہ کریں, مل جاتا ہے. ہم ان بغیرتوں کے بنائے ہوئے قوانین جو قرآن و سنت کے 100% خلاف ہیں, اٹھا کے دیوار پہ پھینکتے ہیں کوئی نہیں پھینکتے. تو آپ کو جب اپنی بچی کے لیے اچھا رشتہ ملے آپ نے کر دینا ہے, نہیں کرو گے خدا تم سے پوچھے گا قیامت کے دن. قانون اس پہ بننا چاہیے, جس باپ کے ہاں بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے وہ باپ کیوں نہیں کر رہا. بہت دفعہ بچیوں کو عشق ہو جاتا ہے اسکولوں میں, شریعت نے اس کا حل کیا بتایا ہے, لن تری للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. عشق معاشقے کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے, 18 میں تو اب کافی کم ہو چکی ہوتی ہے وہ. یہ تو عشق عمر ہی یہی ہے. آپ اس کے حقوق پہ پابندی لگا رہے ہو کہ نہیں لگا رہے. ایک لڑکی کو عشق ہو گیا, لڑکے کو عشق ہو گیا لڑکی سے, اسلام کیا کہہ رہا ہے, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں 18 سال انتظار کرنا ہے آپ نے, تو آپ نے لڑکیوں کا حق چھینا کہ نہیں چھینا. تو یہ عورت کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. اسلام زبردستی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ کرو, پرمیشن دے رہا ہے, کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. آپ نے کہا 3 سال انتظار کرے گی, تو یہ عورت کو حق دیا ہے یا لیا ہے اسے, آپ نے حق لیا ہے, حق اس سے آپ نے حق لے لیا ہے. لہذا اگر وہ 15 سال کی عمر میں بھی شادی کرنا چاہتی ہے, کسی کا باپ بھی اس سے یہ رائٹ, اس کا یہ حق نہیں. باپ جو حقیقی اس کا سربراہ ہے, اس کو شریعت نے حق نہیں دیا. اگر آپ کی بیٹی 15 سال کی ہو گئی ہے, اس کے لیے اچھا رشتہ آیا, لڑکی چاہ رہی ہے میری شادی وہاں ہو جائے, تو شریعت نے باپ کو اجازت دی ہے کہ وہ روکے؟ نہیں دی اجازت. بلکہ سعودیہ کے علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ باپ اگر روکے گا تو باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی, کیونکہ یہ رائٹ شریعت نے کس کو دیا ہے, بیٹی کو دیا ہے, کہ وہ جب بالغ ہو گئی ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. اس میں کباب میں ہڈی بننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو آپ کریں, 18 میں کریں, 36 میں کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن گورنمنٹ ہمیں نہیں بتائے گی کہ ہم نے کتنے سال کی عمر میں شادی کرنی ہے. اس معاملے میں اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہو چکا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی
بالغ ہوتے ہی نکاح تو پہلے ہو گیا تھا, رخصتی بالغ ہوتے ہی ہوئی ہے, صحابہ میں تو ملتا ہے بہت. اور جہاں کم عمری کی شادی میں نقصانات ہو رہے ہیں, اس نقصانات کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. 100 دفعہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کم عمر لڑکیوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے بوڑھے بوڑھے لوگوں سے پیسے لے کے, تو اس میں پھر تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہے. تو یہ قانون بھی خلاف شرع ہے. دوسری بات یہ, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسمبلیوں میں, یہ خوب سمجھ لو, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے یا بن رہا ہے. ان کی نظر میں نکاح شادی بیاہ کی ویلیو ہی نہیں ہے. اور ہماری جتنی دینی تنظیمیں ہیں, سیاسی جماعت اسلامی ہے یا JUI ہے, ان کو چاہیے کہ خوب احتجاج کریں, اس پہ دھرنے دیں, اس قانون کو ختم کروائیں. یہ باہر سے اپلوڈ کیا گیا ہے یہ قانون, یہ ہمارا نہیں ہے. اور میں امریکہ میں دیکھ کے آیا ہوں, امریکہ کی کچھ اسٹیٹ میں 16 سال کی عمر ہے شادی کی. یہ کم بخت ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کی کچھ اسٹیٹ میں اب بھی قانون ہے کہ لڑکی 16 سال کی عمر میں بھی شادی کر سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی بھی. اور بعض یورپ کے کنٹریز میں بھی سنا ہے, امریکہ میں تو میں دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ اس سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی, ہم نے اب بھی, ہمیں اگر اپنی بچیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ ملا تو ہم نہیں انتظار کریں گے 18 سال کا, ہم اس قانون کو ان کے منہ پہ مارتے ہیں. اور یہ عزت دار لوگ اس قانون کو نہیں مانیں گے, جن کو فیملی سسٹم کی پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا بچی کی. اچھا ماحول دیکھو کیا دیا ہوا ہے, کو ایجوکیشن کا ماحول دیا ہوا ہے, لڑکی کے ساتھ لڑکے بیٹھ رہے ہیں. حرام کو مکمل پروموٹ کیا جا رہا ہے, حرام پہ کوئی سزا نہیں ہے, اور جو حلال ہے اس پہ پابندیوں پہ پابندیاں. کچھ دن پہلے ایک ہمارے بہت بڑے جج ہیں, ان کی کھوپڑی گھوم گئی تھی. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ طلاق کے بعد عورت کو شوہر کی آدھی پراپرٹی ملنی چاہیے, کیونکہ شوہر نے جو کچھ کمایا ہے وہ بیوی کی سپورٹ نہ ہوتی تو نہ کماتا. انسان جب خدائی قانون سے باغی ہوتا ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. او بھائی, پھر تو ماں کو ملنا چاہیے, باپ کو ملنا چاہیے. آپ جو کچھ کما رہے ہو اس میں بیوی کا پہلے دخل ہے یا ماں باپ کا ہے؟ سب سے زیادہ تو باپ نے سپورٹ کیا. ساری زندگی آپ کے کالج کی, یونیورسٹیوں کی, اسکول کی فیسیں ادا کی اس نے, گھر میں لا کے آپ کو کھلا کے بڑا کیا. بیگم پیسے کے آنے کے بعد پیسہ نہیں آتا, پیسہ پہلے آتا ہے, بیگم بعد میں آتی ہے. اور آپ اس بیگم کو آدھی پراپرٹی دے رہے ہو, ماں اور باپ کو نہیں پوچھ رہے آپ. اس جج کی کھوپڑی خراب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف دم ہلانے کا نتیجہ ہے غیروں کے آگے. جب آپ اسلام کے نہیں ہو نا, تو آپ ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہو, اس کلچر کو فالو کرتے ہو, نہ وہاں کے رہتے ہو نہ یہاں کے رہتے. اس کلچر میں یہ جو طلاق کے بعد عورت کو آدھی پراپرٹی ملتی ہے, اس کے سائڈ افیکٹ جا کے دیکھو اس کلچر میں کیا ہے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ پتہ ہے کیا ہے؟ انگریزوں نے شادی کرنا چھوڑ دی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یار اگر ہم نے نکاح کیا اور ہماری نہیں بنی, ہم تو علیحدگی نہیں دے سکتے, فری پھوکٹ میں ہمیں آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نکاح ہی نہیں کرتے ہیں, گرل فرینڈ بناؤ. تو چونکہ ہمارے یہ بعض ججز, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ اسی نظام سے متاثر ہیں. یہ چاہتے ہیں وہ گدے گھوڑوں والی زندگی ہماری سوسائٹی میں آئے جو ان لوگوں کی ہے. نہ باپ کا پتہ ہو, نہ ماں کا پتہ ہو, نہ بیوی کا پتہ ہو. کو شادی نہیں ہوگی تو باپ تو ختم نا, سب گرل فرینڈ بنائیں گے لوگ, انجوائے کریں گے لائف کو. تو بیچاروں کا اپنا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے میرے بھائی. ان کی اپنی بچیاں یونیورسٹیوں میں لڑکوں سے سب کچھ کروا رہی ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, یہ تمہاری پرسنل لائف ہے. یہ بغیرت لوگ ہیں. بہت آسان لفظ کیا ہے, بغیرت لوگ ہیں. اس لیے اس قانون کو نہ ہم نے مانا ہے, نہ ہم ماننے کا تصور کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اس کے خلاف احتجاج کریں, اور دینی تنظیمیں انشاءاللہ کریں گی. جو جماعت اسلامی ہے JUI, ان کو چاہیے دھرنے دیں, اس پہ دھرنے دیں, ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی. اور یہ فیملی سسٹم کو آہستہ آہستہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. پہلے عورت کو طلاق کا حق دیا انہوں نے کورٹ میں. کوئی بھی عورت اٹھے جائے کورٹ میں, مجھے جمشید پسند نہیں ہے, کورٹ کھلا کر پکڑا دیتی. وہ خلاف شرع تھا, اس پہ ہماری دینی تنظیموں کو جس طرح احتجاج کرنا چاہیے انہوں نے نہیں کیا. اور اب یہ دوسرا, اب تھوڑے دنوں میں یہ اس کو برداشت کرو گے تو قانون آ جائے گا, بیوی کو طلاق دی تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی, یہ بھی بنا دیں گے یہ لوگ. اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ لوگ شادی نہیں کریں گے, بولیں گے پاگل ہیں یار, اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر تو بڑی مصیبت ہے. پھر عورت آپ کو ستائے گی بھی تاکہ آپ طلاق دو اور آدھی پراپرٹی مجھے مل جائے. یہ سب کچھ ہوگا جو اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, وہ اس سے فارغ ہو چکے ہیں. وہ جو کلچر ہے نا, وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو اب شادی وادی چھوڑو, گرل فرینڈ ایک آدھ بچہ بس ختم. ان کی پاپولیشن ایسی گھٹ رہی ہے نا, اٹلی میں کئی گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں اسی قانون کی وجہ سے جو یہاں بنا ہے. کئی گاؤں کے گاؤں آبادی ختم ہو گئی کیونکہ شادی بیاہ نہیں ہے نا, ختم. میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہ میں یوٹیوب کی خبریں نہیں بتا رہا. ابھی میں گیا ہوں نا ان ملکوں میں وہاں دیکھتا ہوں پارکوں میں, نوجوان کیوں نہ, ہمارے پارک میں جاؤ 2 بوڑھے ہوں گے 10 نوجوان ہوں گے, ان کے پارکوں میں جاؤ نا 10 بڈھے ہوں گے 2 جوان ہوں گے. تو یہ تو ابھی ان کی آبادی باقی ہے نا, اس لیے کہ ابھی بوڑھے مرے نہیں ہیں. یہ جب نسل گئی تو اگلی نسل ان کی ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں وہی غلطیاں ہمارے ملکوں میں تجربے کی جائیں. تو اس لیے ہم اسلام کو مانتے ہیں. اور آخری بات کر کے میں اپنی اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. دیکھو ہم دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں, ہم پاکستان کو کہتے ہیں اسلامی کنٹری ہے, لیکن آپ نے دیکھا کچھ دہشت گرد ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, فوجیوں کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلامی کنٹری نہیں ہے. ایسے موقع پہ آپ اگر اسلام کے خلاف قوانین بناؤ گے, اس سے دھماکے کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ اور اس اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں خلاف شرع, تو جو بھی ملک کے خلاف لوگ ہیں نا دھماکے کرنے والے, ان کو اور موقع ملتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جانیں کس کی جاتی ہیں؟ ان فوجیوں کی جو بارڈر پہ ہیں. جان کس کی؟ پالیسیاں یہ کم بخت بنا رہے ہیں,
اور ملک میں دھماکے کر کے جو سب سے پہلا نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان فوجیوں کا جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ہم دفاع کر رہے ہیں بھائی کہ پاکستان اسلامی ملک ہے, آئین اسلامی ہے, تو کچھ ہمیں بھی دفاع کرنے کا موقع دیتے رہیں. آپ ایسا نہ کریں آپ خلاف شرع قوانین بنا کے کہ ہمارے پاس منہ دکھانے کا لوگوں کو موقع ہی نہ ملے. ہمیں منہ چھپاتے ہیں پھر ہم لوگوں سے, لوگ کہیں گے یہ اسلامی ہے جس کے آپ ایک عدالتی خلا, دوسرا بھی انہوں نے 18 سال والا کر دیا, تو ہم کب تک دفاع کریں گے بھائی اس ملک؟ ابھی تک علماء سب یہ بول رہے ہیں نہیں ملک اسلامی ہے, کچھ قوانین غیر اسلامی ہے اس کو ٹھیک کرو, لیکن آپ وہی قوانین جو یورپ اور امریکہ میں اور ان ملکوں میں ہیں وہی ایک ایک کر کے ملک میں آپ نافذ کر رہے ہیں. علماء کے پاس پھر یہ چانس نہیں رہے گا, علماء پھر یہ نہیں کہہ سکیں کہ یہ اسلامی ملک ہے. علماء ایک دن آ گئے نا یہ کہنے پر کہ یہ اسلام کے نام پہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. جب ان کو ملک کے یعنی اسلام میں فیور نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اسلامی ہے, اور جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے غیر شرعی قوانین بنانے میں تو قوانین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غیر شرعی. تو اس لیے ہمیں بھی آپ موقع نہ دیں, ہم پہ اتنا دباؤ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہم اب تک پاکستان کو اسلامی ریاست کہہ رہے ہیں, تو آپ ایسے قوانین نہ بنائیں کہ ہمیں رجوع کرنا پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں رجوع کرنا, ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ کوئی اسلامی نہیں ہے, ان میں اور لندن امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ کہنا پڑے گا ہمیں. اس طرح کے قوانین اگر چینج نہیں کیے تو کہنا پڑے گا. کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ آپ بیوی کو آپ نے طلاق کا حق دے دیا, یورپ میں بھی طلاق کا حق بیوی کے پاس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے قانون بنا دیا. ابھی یہ بھی آوازیں اٹھی تھی کہ بیوی پہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو FIR کٹے گی اور جیل چلا جائے گا, اتنے مہینے کی سزا. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھا کام نہیں ہے, لیکن اس پہ شریعت میں یہ سزا نہیں ہے. شریعت نے اس شوہر کو کہا ہے کہ ترغیب دی ہے کہ مت اٹھاؤ ہاتھ, لیکن سپیریئر کس کو بنایا ہے؟ ہسبینڈ کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شریعت نے اجازت دی ہے. قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ, قرآن میں اللہ نے پرمیشن دی ہے. اسی طرح اولاد, نبی نے فرمایا نا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو محبت سے سمجھاؤ. 7 سال کے بعد بھی وہ اسلام کو فالو, نماز نہیں پڑھ رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. تو یہ اس طرح کی بھی آوازیں اٹھی تھی کہ بچے پہ ہاتھ اٹھانے کو. یورپ میں تو یہی بچے کو ڈانٹ دیا تو فوراً اندر, ڈانٹ بھی دیا نا تو بھی ہاتھ تو دور کی بات. تو یہ سارے وہی اسلام میں نسل بڑھانا ہے, یہ نسل بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ نسل گھٹانے کی. تم سارے کام تو اسلام کے خلاف کر رہے ہو. ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ بھائی کم عمری میں شادی بھی پاکستان میں جائز ہے, دوسری شادی پہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہمارے پاس پھر منہ نہیں رہے گا بھائی یہ بولنے کا کہ یہ کیا ہے, اسلامی ملک ہے.